اگر حضور حکم دے تو بے زبان بول دے، کبھی کمر کو چیر دے، کبھی وہ شب کو دل کرے۔ عزیز طلبہ، آج ہم فیض الادب اول کا اگلا سبق شروع کرتے ہیں۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ، کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا جملہ اسمیہ استفہامیہ کا بیان۔ اس کے تعلق سے پڑھا ہم نے، اس میں استفہام کی تعریف پڑھی، کس کو کہتے ہیں، وہ کیا کیا ہیں، ترکیب کیسے ہوگی، ہم نے مکمل اس کے بارے میں کل جانا۔ آج ہم پڑھیں گے، آپ ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں، دیکھیے، فعل مجہول، یعنی آج اپنا سبق فعل مجہول کا رہے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے آپ ہیڈنگ، آپ کو معلوم ہے کہ ایک فعل مجہول ہوتا ہے اور ایک فعل معروف ہوتا ہے۔ آپ نے میزان الصرف میں، جو علم صرف کی کتاب ہے، آپ نے اس میں اس کی فعل معروف اور فعل مجہول کی بحث کو ضرور پڑھ لیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر بھی میں بتا دیتا ہوں آسانی سے، پہلے آپ سمجھ لیجئے۔ فعل معروف آپ کو معلوم ہے، یعنی جس میں فاعل کا ذکر کیا جائے، یعنی جس کا کرنے والا معلوم ہو، جس کا فاعل معلوم ہو، تو وہ فعل معروف ہوتا ہے، ٹھیک۔ اور فعل مجہول یعنی جس کا فاعل، یعنی جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، جس کا فاعل ذکر نہ کیا جائے، وہ فعل مجہول ہوتا ہے۔ تو فعل مجہول میں فاعل کی جگہ جو آتا ہے وہ نائب فاعل کہلاتا ہے۔ یعنی فعل معروف میں جو فاعل ہے، تو فعل مجہول میں تو فاعل ہوتا نہیں ہے، تو فاعل کی جگہ پھر نائب فاعل آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم ان تینوں کے تعلق سے پڑھیں گے کہ کس کو کیا کہتے ہیں۔ دیکھیے مثال سے واضح ہو جائے گا۔ دیکھیے فعل معروف، یہ خود بیان کر رہے ہیں، دیکھیے کتاب میں، فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل ذکر کیا جائے، ٹھیک، یعنی جس میں فاعل یعنی کرنے والا ذکر کیا جائے، کرنے والا معلوم ہو۔ جیسے قتل رجل، یعنی قتل کیا ایک آدمی نے، تو اس مثال میں قتل فعل معروف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا کرنے والا معلوم ہے۔ قتل کیا کس نے؟ رجل، آدمی نے، عورت نے نہیں۔ مرد نے قتل کیا، عورت نے نہیں۔ کس نے؟ بلکہ مرد نے۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ نہیں ہوا؟ ٹھیک، تو کرنے والا معلوم ہے۔ یہاں فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل ذکر نہ کیا جائے، یعنی جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، کام تو ہوا لیکن کرنے والا معلوم نہیں ہے۔ جیسے قتل زید، یعنی قتل کیا گیا زید، تو اس مثال میں قتل فعل مجہول ہے، ٹھیک۔ کیوں؟ زید قتل کیا گیا، لیکن قتل کیا کس نے یہ معلوم نہیں ہے۔ قتل تو کیا گیا ہے زید کو، لیکن قتل کرنے والا کون ہے، اس کا فاعل کون ہے، وہ معلوم نہیں ہے، اس لیے کیا ہے، یہ فعل مجہول ہے یہاں پر قتل، ٹھیک۔ اچھا، نیچے ہے نائب فاعل۔ میں نے آپ کو بتایا وہ اسم ہے جو فعل مجہول کے بعد فاعل کی جگہ پر لایا جائے۔ کس کی جگہ پر؟ یعنی فعل معروف میں جو فاعل آتا ہے، تو فعل مجہول میں وہ فاعل نہیں آتا، تو اس کی جگہ پر نائب فاعل کو ذکر کیا جاتا ہے، تو اس کو کیا، تو وہ کیا ہوتا ہے، نائب فاعل ہوتا ہے، ٹھیک۔ جیسے قتل زید، تو اس میں زید نائب فاعل ہے، ٹھیک، اوکے۔ چلیے نیچے دیکھیے اب آپ، فتح، اس کا معنی آتا یہ فعل ماضی مجہول ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی کیا تھا، کھولا گیا۔ فتح، الفتح کھولنا، فتح کھولا گیا، کیونکہ ماضی مجہول ہے نا، فتح یفتح سے، ٹھیک، خود ہی۔ مثل، مثال بیان کرنا، ٹھیک۔ ثوب، اس کا معنی آتا کپڑا، اس کی جمع آتی ہے اسواب۔ ایسی صوتن، اس کا معنی آتا آواز، تو اس کی جمع بھی ایسی آتی ہے اصوات، جیسا قول کی اقوال، ثوب کی اسواب، صوت کی اصوات، ٹھیک، جمع۔ اکرما، یہ بھی فعل ماضی مجہول ہے، تعظیم کی گئی، ٹھیک، یہ بھی ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب ہے، باب افعال سے آتا ہے، اکرام۔ اس کے آگے الباب، اس کا معنی آتا ہے دروازہ، ٹھیک۔ لبسا، لبسا کا معنی آتا ہے پہنا گیا، یہ بھی فعل ماضی مجہول ہے، صیغہ واحد مذکر غائب،
لبسا لبسا یلبسو، سمعا یسمعو سے آتا ہے، ٹھیک۔ جرحا زخمی کیا گیا، یہ بھی فعل ماضی مجہول، تمام فعل ماضی مجہول ہیں اور تب سب واحد مذکر غائب کے صیغے ہیں، اوکے۔ یہ جرحا یجرحو، یہ فتح یفتحو سے آتا ہے، ٹھیک۔ چلیے دیکھیے، فتح الباب، فتحہ کا معنی کیا بتایا میں نے؟ کھولا گیا، الباب معنی دروازہ، فتح الباب دروازہ کھولا گیا، ٹھیک۔ ضرب مثل، تو جب ضربا اس کا استعمال صلے کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے کئی صلے ہیں، آپ پڑھیں گے ابھی آگے، تو جب مثل کے ساتھ اس کا استعمال ہو تو اس کا معنی آتا بیان کرنا، تو ضرب مثل، مثل بیان کی گئی، ٹھیک، ایک مثل بیان کی گئی، نکرہ ہے نا۔ غسل الثوب، کپڑا دھویا گیا، ٹھیک۔ رفع الصوت، تو رفع بلند کی گئی، صوت آواز، تو بلند کی گئی آواز۔ قطع الثوب، قطع کاٹنا، تو قطع کاٹا گیا، الثوب کپڑا، تو کاٹا گیا کپڑا۔ اکرم العالم، تعظیم کی گئی عالم کی، ٹھیک۔ لبس السروال، لبسا پہنا، تو لبسا پہنا گیا سروال، پاجامہ، پہنا گیا پاجامہ۔ جرح الوجہ، تو جرحا کا معنی کیا تھا؟ جرحا زخم کرنا، تو جرحا زخم کیا گیا، وجہ چہرہ، تو زخم کیا گیا، زخمی کیا گیا چہرہ۔ قرئ القرآن، قرئ کا معنی قرأ یقرؤ پڑھنا، تو قرئ پڑھا گیا القرآن، قرآن۔ الناس قتلوا، الناس معنی لوگ، قتلوا قتل کیے گئے، قتل کیے گئے لوگ۔ النساء ضربن، عورتیں ماری گئیں۔ کسر اللوح، کسر معنی توڑنا، توڑی گئی اللوح تختی، ٹھیک۔ اسی طریقے سے آپ جب اس کی ترکیب کریں گے تو ترکیب سیم ٹو پورے پیراگراف کی ایک ہے، بس ایک دو جملے اس میں بدلے ہوئے ہیں۔ دیکھیے فتح الباب، تو فتحہ اس میں فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب بن جائے گا، اور الباب جو ہے اس کے بعد وہ کیا ہے؟ نائب فاعل۔ میں نے بتا دیا آپ کو فعل مجہول میں جو بعد میں وہ نائب فاعل آتا ہے، کیونکہ فاعل تو ہوتا نہیں ہے فعل مجہول میں، اس لیے اس کو مجہول کہتے ہیں۔ تو پھر نائب فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ضرب مثل کی ترکیب ہو جائے گی، غسل الثوب کی یہ ہوگی، رفع الصوت کی یہی ہوگی، اور بس آگے جا کے لاسٹ میں سیکنڈ لاسٹ دو جملے الناس قتلوا النساء ضربنا، ان کی ترکیب الگ ہوگی۔ الناس اس میں یہ مبتدا بنے گا، ٹھیک، اور قتلوا فعل ماضی مجہول صیغہ جمع مذکر غائب ہے، اور اس میں جو واو چمک رہی ہے، ظاہر ہے، بارز ہے، یہ بنے گی ضمیر، اس کا فاعل فعل فاعل سے مل کر، ٹھیک، یہ بھی فعل مجہول ہے تو فعل مجہول اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر بن جائے گی، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا، یہ والا یہ جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا، اور باقی سب جملہ فعلیہ بنیں گے۔ اور ایک النساء ضربنا کی بھی یہی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اس میں نون جو ہے ضربنا میں نون، یہ اس کا فاعل نائب فاعل بن جائے گا۔ چلیے نیچے یہ عربی بناؤ، تو عربی اگر آپ کی ترکیب کوئی سمجھ میں نہیں آئے، کوئی مشکل جملہ لگے تو یہ نہیں کہ چھوڑ دیں، نہیں، آپ معلوم کیجئے، اس کو سمجھیے کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، آپ مکمل سمجھیے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے، یہ اردو ہے، یہ اردو آپ اپنی کاپی پر اتاریے اور اس کی عربی بنائیے، چونکہ تمرین میں آخر کار کیا ہوتا ہے، تمرین میں پریکٹیکل ہوتا ہے، یعنی جو آپ نے سبق پڑھا ہے تو تمرین سے پتہ چل جاتا ہے، اگر آپ نے سبق سمجھ لیا ہے تو آپ اس کا مطلب تمرین بنا لیں گے، نہیں سمجھا تو نہیں بنائیں گے۔ تو اگر آپ تمرین بنا رہے ہیں، بنانے آ رہی ہے تو آپ سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں، اور آپ سے نہیں بن پا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ٹھیک۔ آپ سمجھیے، ادنا سی توجہ دیں گے تو انشاءاللہ بہت آپ کو عربی بنانے میں، عربی بولنے میں، عربی کا ترجمہ کرنے میں، ترکیب کرنے میں بہت آسانی ہوگی، ٹھیک۔ چلیے دھوئی گئی تختی بنائیے، آسان ہے، دھونے کی آتی ہے، غسل، مجہول کیا آئے گا؟ ایک ہی آتا مجہول، غسلا، فتحا، نصیرا، ضریبا، تو سب کا مجہول ایک ہی آتا ہے نا، تو غسلا، تختی کی کیا آتی ہے؟ لوح، تو غسل اللوح، دھوئی گئی تختی۔ زخمی کیا گیا زید، تو زخمی کا جراحہ ابھی آپ نے پڑھا، تو جرحا زیدن، ٹھیک۔ پڑھی گئی کتاب،
تو قرئ الکتاب، سنا گیا قرآن تو سمع القرآن. کتنا آسان ہے. اسی طریقے سے بس آپ کو معلوم ہو جائے مفردات آپ کو جتنے زیادہ یاد ہوں گے، جتنے آپ کے مصادر یاد ہوں گے، اتنے ہی آپ عربی کا ترجمہ کرنے میں، عربی بولنے میں آپ کو بہت مزہ آئے گا، اتنی آسانی ہوئے گی. ٹھیک. لڑکے مارے گئے تو مارنے کی آتی ہے ضربہ، لڑکوں کی جمع کیا آتی ہے؟ ولدان. ٹھیک. تو کیا بنے گی؟ لڑکے مارے گئے تو الولدان ضربوا، کیونکہ مجہول کا صیغہ آئے گا نا، اسی کے وزن پر الناس قتلوا، لوگ قتل کیے گئے، اسی کے وزن پر آپ رکھ دیجئے تو کیا آئے گا؟ الولدان ضربوا. دروازہ توڑا گیا. ٹھیک. بالکل آسان. دروازے کی آتی ہے؟ باب توڑنے کی، کسر تو کیا بنے گی؟ کسر الباب. ٹھیک. زید کی مدد کی گئی، مدد کرنے کی آتی ہے؟ نصر مجہول، نصر زید. ٹھیک. طلبہ پڑھائے گئے، طلبہ پڑھائے گئے تو کیا آئے گی؟ پڑھے نہیں بلکہ پڑھائے تو باب فعل سے اقرا یقریء، تو طلبہ پڑھائے گئے تو المتعلمون یا الطلاب. اور باب فعل سے مجرور صیغہ کیا آئے گا؟ اقرا اقرئ، اور تثنیہ کا اقرئ، اور جمع کا کیا آئے گا؟ اقرئوا، تو الطلاب اقرئوا. ٹھیک. عورتوں کو تعلیم دی گئی تو تعلیم دی گئی، عورتوں کی النساء تو النساء علمنا، تعلیم دی گئی. ٹھیک. کون مارا گیا؟ تو من ضربا. قرآن کا ترجمہ کیا گیا، ترجمے کی ترجمہ ہے تو ترجم القرآن. دو مسئلیں بیان کی گئیں، دو تو المثلانی، دو مثل ضربا بیان کی گئیں. ٹھیک. زید نے مار کھائی، ضربا زید، یعنی زید کو مارا گیا. ٹھیک. اسی طریقے سے آپ پورا پیراگراف کی ترکیب بھی کر لیں گے، تمرین بھی بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ خود سے جب محنت کریں گے تو بہت آگے آپ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک. اور اگر کوئی آپ کو مشکل جملہ لگے، آپ کو کوئی سوال کرنا ہو، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، آپ کو کچھ معلوم کرنا ہو تو آپ بلا جھجک معلوم کر سکتے ہیں. ضرور پوچھیے، ضرور سمجھیے. ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.